नावल का नाम अल्केमिस्ट, किस्त नंबर 3। और उसका मौजू भी वही था जो कि दुनिया की तमाम किताबों का है। बूढ़े ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये किताब इस बात की वजाहत करती है कि इंसान अपनी मंजिल का इंतखाब कैसे करे, और इसका आगाज़ इस बात से होता है कि हर इंसान दुनिया के सबसे बड़े झूठ पर यकीन रखता है। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? लड़के ने इस्तग़फ़ार किया। वो वाकई ही बूढ़े के मुताले की वसअत से मुतासिर हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हर शख्स की ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जब वो अपने हालात पर काबू खो बैठता है और इसकी ज़िंदगी पर कुदरत का कंट्रोल होता है। मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लड़के ने जवाब दिया। बहुत खूब, ऐसा इसलिए कि तुम सियाहत के शौकीन हो? उसे तो मेरे ख्यालात तक रसाई भी नहीं, लड़के ने सोचा। बूढ़ा किताब के वर्क गर्दानी में मसरूफ़ था और किताब वापस करने का इसका कोई इरादा नहीं मालूम होता था। लड़के ने अपनी पहली बार बूढ़े को गौर से देखा। इसका लिबास अजीब और वाज़ह था। लिबास से वो अरबी लगता था, लेकिन ये बात कुछ हैरान कुन भी नहीं थी कि क्योंकि तरफ़ा अफ्रीका से सिर्फ चंद घंटों के फासले पर था और शहर में अक्सर अरब नज़र आते थे। आपका तल्लक किस इलाके से है? इसने बूढ़े से पूछा। बहुत सारे इलाकों से है, बूढ़े ने जवाब दिया। किसी शख्स का तल्लक बेक वक्त बहुत सारे इलाकों से नहीं हो सकता, लड़का बोला। मैं खुद चरवाहा हूँ, इस हवाले से मैं बहुत से इलाके तक गया हूँ, मगर मेरा तल्लक सिर्फ एक इलाके से है जहाँ मेरी पैदाइश हुई थी। इस लिहाज से मेरा तल्लक सलम से है, बूढ़ा बोला। लड़के ने कहा, सलम किस बारे में? इससे पहले कभी नहीं सुना, मगर सवाल करने से इसलिए गुरेज किया कि इस तरह बूढ़े उसे कम इल्म समझेगा। इसने बाजार से गुजरते हुए लोगों की तरफ देखा। सब लोग बहुत मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। वो सलम आज कल कैसा है? इसने ये ख्याल से सवाल किया कि शायद इस तरह उसे सलम के बारे में कुछ मालूम हो सके। सलम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमेशा से था, बूढ़े ने जवाब दिया। इसे बूढ़े के जवाब से मायूसी हुई। कोई इशारा नहीं मिल रहा था कि सलम कहाँ है। ये तो उसे मालूम था कि सलम इंडलस के गिरदोनवा में नहीं था। अगर होता तो उसने सलम का जिक्र ज़रूर सुना होता। आप सलम में क्या करते हैं? इसने हिम्मत ना हारी। मैं सलम में क्या करता हूँ? बूढ़ा बोला। मैं सलम का बादशाह हूँ। लोग पता नहीं क्यों अजीब व गरीब बातें करते हैं, लड़के ने सोचा। इससे तो भेड़ों का साथ अच्छा है, वो कभी बोलती तो नहीं है। और इससे भी अच्छा है कि इंसान तन्हाई में किताब का मुतालिया करे। अगर आप लोगों की तरफ मुतवज्जो हों तो वो नाकाबिल यकीन कह के कहानियाँ सुनते हैं और इनसे गुफ्तगू करें तो ऐसी अजीब व गरीब बातें करेंगे कि आपके लिए गुफ्तगू जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। मेरा नाम मर्ची ज़ैदिक है, बूढ़े ने सकूत को तोड़ा। तुम्हारे पास कितनी भेड़ियाँ हैं? काफ़ी हैं, लड़के ने जवाब दिया। इसने महसूस किया कि बूढ़ा इसकी ज़िंदगी के बारे में जानने में दिलचस्पी रखता है। फिर तो एक मसला है, अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे पास काफ़ी भेड़ें हैं तब तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, बूढ़ा बोला। लड़के को जलजलाहट हो रही थी। इसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इसने बूढ़े से कब मदद मांगी थी, बल्कि बूढ़े ने इससे पानी मांगा था और उसे गुफ्तगू करने पर भी मुसर था। मेरी किताब वापस कर दें, लड़के ने कहा। मैंने अपनी भेड़ों को इकट्ठा करना है, बहुत दूर जाना है। मुझे अपने गले का 10वां हिस्सा दे दो तो मैं तुम्हें छुपे हुए ख़जाने के बारे में बताऊंगा। बूढ़ा इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला। लड़के को एकदम अपना ख्वाब याद आ गया। उसको एकदम ये ख्याल गुजरा कि ये बूढ़ा उस बुढ़िया का खावन था जिसे वो अपने ख्वाब की ताबीर पूछने गया था। बूढ़ी खातून ने तो उससे कुछ नहीं लिया, मगर ये बूढ़ा उससे बहुत कुछ लेने का इरादा रखता था। बदले में इस चीज़ के बारे में मालूमात देने का दावा कर रहा था जिसका शायद वो खुद नहीं जानता था। बूढ़ा भी शायद खाना बदोश ही था। इससे कबल के लड़का कुछ बोलता। बूढ़े ने छड़ी उठाई और रेत पर कुछ लिखने लगा। बूढ़े की छाती से रोशनी का ऐसा शोला निकला जिससे लड़के की आंखें थोड़ी देर तक धन रह गईं। बूढ़े ने झट से अपनी टोपी छाती के सामने कर ली। इसने यकीनन कुछ छुपाने की कोशिश की थी। जब इसकी बिनाई लूटी तो लड़के ने देखा कि बूढ़े ने रेत
پر اس کے والدین اور اس کی درسگاہ کا نام لکھا تھا۔ بوڑھے نے تاجر کی بیٹی کا نام بھی ریت پر لکھا تھا، جبکہ لڑکا خود ابھی تک اس لڑکی کے نام سے واقف نہیں تھا۔ میں سلم کا بادشاہ ہوں، بوڑھا بولا۔ کوئی بادشاہ کسی چرواہا سے بات کیوں کرے گا؟ لڑکے نے شرمندگی میں جواب دیا، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی منزل جان لی ہے۔ لڑکے کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کسی انسان کی منزل کیا ہو سکتی ہے۔ منزل وہ خواہش ہے جس کو پورا ہونے کی کوئی ہمیشہ دعا کرتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو سب کچھ واضح اور قابل اصول نظر آتا ہے۔ انسان جوانی میں خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتا، نہ ہی اس کی تعبیر حاصل کرنے کی قیمت دینے سے گھبراتا ہے۔ یہ قیمت کچھ بھی ہو، لیکن جوں جوں وقت گزر رہا ہوتا ہے، کچھ پر اسرار قوانین اسے یقین دلانی کراتے ہیں۔ اس کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ بوڑھے کی باتیں لڑکے کے سر کے اوپر سے گزر گئی، لیکن اسے اس بات میں ضرور دلچسپی تھی کہ وہ معلوم کرے کہ پراسرار طاقت کیا چیز ہے۔ اس طرح وہ تاجر کی بیٹی کو متاثر کر سکے گا۔ یہ وہ طاقت ہے جو بظاہر تو منفی نظر آتی ہے، مگر آپ کو احساس دلاتی ہے کہ آپ کی منزل دراصل ہے کیا۔ یہ انسان کی روح کو بیدار کرتی ہے، اس میں خواہش اجاگر کرتی ہے۔ اس کا کائنات کا ایک سب سے بڑا سچ یہ ہے، اور یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو، کچھ بھی کرے، لیکن جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ خواہشات اس کا کائنات کی روح ہے، اور یہی خواہشات روح زمین پر موجود ہر انسان کا مقصد حیات بھی ہے، چاہے وہ خواہش صرف سیاحت ہی کیوں نہ ہو، یا پھر تاجر کی بیٹی سے شادی کرنے کی، یا خزانے کی۔ کائنات کی روح کو انسان کی خوشی سے تقویت ملتی ہے، اور اس کے غم، رشک، حسد سے بھی۔ صرف اپنی منزل کا احساس فرد کی ذمہ داری ہے، اور جب انسان کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے اصول کے لیے اس کی مدد کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں خاموشی سے بازار اور اس میں گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے رہے۔ تم نے ریوڑ کیوں بنایا ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے سیاحت کا شوق ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ جب وہ نوجوان تھا، بوڑھا بیکری والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو اپنی دکان کے دروازے میں کھڑا تھا، تو اسے بھی سیاحت کا شوق تھا، اس لیے فیصلہ کیا کہ پہلے کاروبار کر کے کچھ پیسہ جمع کر لے، پھر سیاحت کے لیے دنیا کا سفر کرے گا۔ اس کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کا کام سر انجام دے جس کا وہ خواب دیکھتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ بھی چرواہا بن جاتا، اس لیے اس بارے میں بھی سوچا تھا۔ بوڑھے نے جواب دیا، پھر معاشرے میں دکاندار کی زیادہ عزت ہوتی ہے، اور لوگ چرواہے کی نسبت دکاندار کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لڑکے کے دل میں ایک ٹھس سی اٹھی۔ آخر تاجر کے قصبے میں بھی کافی دکاندار تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، لوگوں کے گلے بانی میں دکاندار کے بارے میں نظریات ان کی منزل کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ بوڑھا کتاب کے ورق گردانی کرتے ہوئے ایک صفحے پر رک گیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ لڑکا کچھ انتظار کرتا رہا، پھر بوڑھے سے پوچھا کہ وہ یہ سب کچھ اسے کیوں بتا رہا تھا۔ کیونکہ تم اپنی منزل متعین کرنے کی تگود کر رہے ہو۔ اس بات کا خدشہ ہے کہ تم کہیں بھٹک نہ جاؤ، اور ہمیشہ ایسے ہی وقت آپ کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ ہمیشہ اس طرح سے نہیں، کبھی بھی مسئلے کی حل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہوں، کبھی خیال بن کر اور کبھی کڑوا سچ بن کر۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ چیزوں کا وقوع پذیر ہونا ممکن بتاؤ۔ میں اور بھی بہت کچھ کرتا ہوں، مگر اکثر اوقات انسان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ ایک ہفتہ قبل مجھے مجبوراً ایک کان کن کے راستے میں ایک پتھر کی صورت میں زہر ہونا پڑا۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھی۔ کان کن نے ہر کام چھوڑ کر پکھراج کی تلاش شروع کی۔ وہ 5 سال تک پکھراج تلاش کرتا رہا۔ اس دوران اس نے سینکڑوں پہاڑ کھودے اور لاکھوں پتھر توڑے۔ ایک آخری پتھر توڑنا باقی تھا جس سے اسے پکھراج مل سکتا تھا۔ اس آخری پتھر کو توڑنے سے پہلے
ہی اس کی ہمت جواب دے گئی، کیونکہ اس نے اپنی منزل کی تلاش میں ہر شے قربان کر لی تھی، اس لیے اس کی مدد کرنا میرا اوپر فرض تھا۔ میں نے پتھر کا روپ دھار کر ایک کان کن کے راستے میں آ کر کان کن نے اسے غصے سے اٹھا کر مجھے ایک طرف پھینکا۔ میں جس پتھر پر گرا وہ ٹوٹ گیا، اس کے اندر پخراج نکل آیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت پخراج تھا۔ لوگ اپنی زندگی میں بہت جلد سیکھ جاتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بوڑھے نے تلخی سے کہا، شاید اس لیے وہ اس کا اصول بھی جلد ترک کر دیتے ہیں۔ آپ خزانے کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ لڑکے کا ذہن ابھی تک خزانے کے آس پاس بھٹک رہا تھا۔ اسے بوڑھے کی نصیحت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ خزانہ پانی کے بہاؤ سے آشکار ہوتا ہے، یہی پانی ہے، اسے آنکھوں سے پوشیدہ بھی کرتا ہے۔ اگر تم خزانے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے گلے کا 10واں حصہ مجھے دینا ہوگا۔ خزانے کے 10ویں حصے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بوڑھے نے مایوسی سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ اگر تم آغاز ہی اس چیز کے وعدے سے کرو جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں تو تم اس کے اصول کی خواہش بھی ترک کر دو گے۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ اس نے اس سے قبل بھی خزانے کا 10واں حصہ ایک خاتون خانہ بدوش کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ خانہ بدوش اس کام میں ماہر ہوتے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ بہرحال اچھی بات ہے کہ تم نے یہ تو سیکھ لیا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ بوڑھے نے کتاب لڑکے کو واپس کرتے ہوئے کہا، کل اسی جگہ اسی وقت مجھے اپنے گلے کا 10واں حصہ دو اور میں تمہیں خفیہ خزانے کا پتہ بتا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھا اٹھا اور عمارت کے کونے میں روپوش ہو گیا۔